بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن خوشیاں منانے والوں، مٹھائیاں بانٹنے والوں سے شکوہ گزاری۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سبائی اور رافضی پروپیگنڈا کریں تو بات بنتی ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک نور اسلام کو بجھانے کی عبداللہ بن سبا کی ساری محنت و مکاری کو خاک میں ملا کر عرصہ 20 سال تک مسلمانوں کو رایا واحدہ تلے جمع کر کے مسلمانوں کی ساری سرگرمیاں خارجی دشمنوں پر خرچ کرنے کی عظیم مثال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی قائم کی تھی، جس پر ان کا دکھ بنتا ہے، رافضیوں اور سبائیوں کا۔ لیکن ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے شکوہ ہے جنہوں نے سبائیوں کی سازشوں سے بھڑکنے والی جنگ جمل اور جنگ صفین کو تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبل از اسلام سر انجام دیے امور پر سبائیوں کے سیاہ کیے تاریخی صفحات پر تو یقین کر لیا، رنگیلے اور بڑکیلے خطیبوں اور نام نہاد ذاکروں کی طرف سے شد و مزر سے بیان کیے گئے خاندان بنو امیہ کی دور جاہلیت والی برائیوں پر تو آمنا و صدقنا کہہ کر یقین کر لیا۔ ان کے بارے میں سبائیوں کی اختراعی روایات اور قصص کے دھبے کو تو یاد رکھا، ان کے بارے میں سبائیت و یہودیت کی کذب بیانیوں کہانیوں کو تو مرچ مسالے لگا کر کے بیان کیا اور کر رہے ہیں، مگر فراموش کیا تو ان کے بے شمار کارناموں کو فراموش کیا۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2604 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی مقرر کیا، یہ ان کو یاد نہ رہا، اور اسی طرح یاد نہ رہا تو جامع ترمذی کی 3842 حدیث میں مروی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ جیسی عظیم دعا کو یاد نہ رکھا، اور سلسلہ صحیحہ کی 3227 نمبر روایت، اور اسی طرح فضائل صحابہ میں کی روایت کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب جیسی علم کی سنہری دعائے مصطفیٰ کو یاد نہ رکھا، اور 64,65,000 مربع میل تک پھیلی اور پھیلائی گئی اسلامی فتوحات کو تو فراموش کر دیا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 2604 حدیث کے مطابق آپ کی سگی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہنا اور ام المؤمنین ہونے کا شرف ملنا بھلا دیا۔ کون معاویہ؟ معاویہ وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، ان کے بڑے بھائی حضرت حسن نے ان کی بیعت کی، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان دونوں نے بھی ان کی بیعت کی۔ آج کے دن 22 رجب کو جب یہ فوت ہوتے ہیں تو ذاکر ظلم کی انتہا کرتے ہیں، واعظ ظلم کی انتہا کرتے ہیں، اور ہمارے ان پڑھ مولوی بھی ظلم کی انتہا کرتے ہیں، حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ان پر دشنام دیتے ہیں، یعنی بعض تو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو، لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم تو ہم کو یہ بتلاؤ مسئلہ صرف صدیق و فاروق و عثمان کا نہیں، بلکہ تمہارے 2 معصوم اماموں نے بھی حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا، ان کی بیعت کی ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک 20 سال کے اتنے طویل عرصے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو چیلنج
کیوں نہیں کیا؟ ذرا دیکھیں طبقات جلد 8 صفحہ 74 کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملنا یہ فراموش کر دیا۔ صحیح مسلم کی 1780 نمبر حدیث کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی کلمات من دخل دار ابی سفیان فہو آمن کے تحت ان کے گھر کا بیت الامن ہونا بھلا دیا۔ صحیح بخاری کی 1370 اور صحیح مسلم کی 1246 نمبر حدیث کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی اور انیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مروہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بال کٹوائے جیسی عظیم روایات کو پس پشت ڈال دیا۔ صحیح بخاری کی 3765 حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقیہ کے لقب سے موسوم کرنا بھلا دیا۔ جمیع کتب سیرت کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ حنین میں شریک ہونا یاد نہ رکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مانعین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدین کے فتنوں کے خلاف بھرپور حصہ لینا یاد نہ رہا۔ دور فاروقی میں جنگ یرموک میں کفار کے خلاف بہادری کے جوہر دکھانا یاد نہ رہا۔ دور عثمانی میں ان کا روسیوں سے جہاد کر کے شام اور طرابلس کے نصرانیت کے کئی اہم علاقے اسلامی سلطنت میں داخل کرنا یاد نہ رہا۔ 28 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہلے اسلامی بیڑے کو تیار کرانا اور اسے اعلی کلمت اللہ کے خاطر بحر روم میں اتار دینا یاد نہ رہا۔ فتح قبرص یاد نہ رہا۔ ان کے دور میں سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کرنا فراموش کر دیا، یہ یاد نہ رہا۔ درجنوں سنی و شیعہ کتب کے مطابق حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا یاد نہ رہا۔ جن کو یہ اپنے امام معصوم مانتے ہیں انہوں نے بھی ان کی بیعت کی۔ دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظائف ملنا یاد نہ رہا۔ مصنف عبدالرزاق اور سیر اعلام النبلاء میں صحیح سند سے ثابت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعریفی جملے اور انہیں بہترین خلیفہ قرار دینا اور دیگر مقامات پر سینکڑوں صحابہ کرام سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف پر مشتمل جملے نظر نہ آئے، وہ پس پشت ڈال دیے گئے۔ صحیح بخاری کی 2799 اور صحیح مسلم کی 1912 نمبر حدیث کے تحت قسطنطنیہ فتح کرنے والے لشکر کے لیے جنت کی بشارت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدرجہ اتم شامل ہونا بھلا دیا گیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 163 احادیث جن میں سے 3 صحیح بخاری کی روایات کا راوی ہونا یہ یاد نہ رہا۔ معرفت الصحابہ ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق عبداللہ بن عباس، ابو سعید الخدری اور ابو دردہ، جریر، نعمان، عبداللہ بن عمرو بن العاص، وائل بن حجر اور عبداللہ بن زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کا روایتی حدیث ان سے لینا فراموش کر دیا۔ وہ معاویہ جو خشکی میں جہاں تک سفر کر سکے اللہ کا دین نافذ کیا، مگر اپنے گھوڑے جب سمندر تک بحر تک لے کر پہنچے اور ثابت کر دیا کہ جہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے اے اللہ تیرے اس دین کو ہم نے پھیلا دیا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ افسوس ہوتا ہے کہ تاریخ کے رتب و یابس روایات اور مولوی اسحاق جھالوی اور مرزا جیلمی جیسے رافضیت زدہ لوگوں کی لن ترانیوں سے متاثر ہو کر کے ہمارے بعض مسلمان اس عظیم جرنیل
اور صحابی رسول کے خلاف رافضی فکر کو ہوا دیتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کریم میں سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے۔ ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور جو لوگ قدیم میں پہلے ہجرت کرنے والوں اور مدد دینے والوں میں سے ہیں اور وہ لوگ جو نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات کے مطابق سوائے صحابی ہونے کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کوئی خدمات اور دلائل نہ بھی ہوتے تو صرف یہ صحابی ہونا ہی ان کی فضیلت کے لیے کافی تھا، سب سے بڑی فضیلت تھی۔ مگر ان کے یہ کارنامے ان کی صحابیت میں شامل کر کے ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان پر بکواس کرنے والے اپنی بکواس کو چھوڑتے نہیں، ان پر تان کرنے والے سب و شتم کرنے والے اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ یا نبی کے کسی ادنا سے صحابی سے لے کر کے ابو بکر عمر عثمان، امی عائشہ اور امی حفصہ جیسے جلیل القدر صحابیوں کی شان میں بھی تم گستاخی کرو، ان کی شان میں تو کسی طرح کمی نہیں آ سکتی۔ تمہاری ان گستاخیوں کی وجہ سے ان کے درجات بلند ضرور ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے اعمال کا سلسلہ کٹ گیا، لیکن ان ظالموں کی سب و شتم کی وجہ سے ان کے اعمال کا سلسلہ پھر بڑھ گیا کیونکہ وہ ایسے تھے ہی نہیں۔ ان کی گالیوں کی وجہ سے ان کے درجات اللہ بلند کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں بے شمار ائمہ اہل سنہ کے مطابق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازہ ہے، جب تک بند ہے اس وقت تک دیگر صحابہ تک پہنچنے کی جرت کسی کو نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑھ کر کے یوں کہا جائے ان کا بیٹا یزید یہ وہ دروازہ ہے، اب جب تک یہ بند رہے گا تو نہ کوئی حضرت امیر معاویہ تک پہنچے گا نہ کوئی باقی صحابہ تک پہنچے گا۔ اصل میں یزید کو بہانہ بنا کر کے اصل میں امیر معاویہ، ابو بکر عمر عثمان اور امی عائشہ امی حفصہ ان جیسے جلیل القدر صحابہ تک پہنچنے کا دروازہ یزید کو بنا کر کے لوگوں نے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کی۔ لیکن وہ دن جب قیامت کا دن ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ ظالموں مجرموں آج کے دن تم الگ الگ ہو جاؤ۔ اور اس دن دیکھیں گے کہ یہ ظالم صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنے والے الگ صفوں میں ہوں گے اور ان کی صفیں جہنم کی طرف جائیں گی، اور صحابہ کے ساتھ دشمنی لینے والا، ان کی گستاخی کرنے والا یہ بہت ہی بڑی ناکامی میں ہوگا۔ مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو، مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا کے مطابق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا اور ان کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر، ایک ادنا سے مسلمان سے لے کر کے ایک بڑے سے بڑے عالم تک
اپنے واعظ و نصیحت میں، اپنی تقاریر میں، اپنے خطبات جمعہ میں، اپنے درس و تدریس میں ان کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے، تاکہ حضرت امیر معاویہ سے لے کر کے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، امی حفصہ اور امی عائشہ کی عزتیں محفوظ ہوں اور لوگوں تک ان کی عزت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، اور آنے والی نسلیں یہ دیکھ لیں کہیں ان ظالموں کی جھوٹی روایات اور جھوٹے رونے دھونے کے پروپوگنڈے میں آ کر کے وہ بھی کہیں گستاخانِ صحابہ میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس لیے ان کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور صحابہ کا دفاع کرنے کی، ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی اور ان کی شان اور ان کے فضائل بیان کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔